بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم 23ویں تراویح پڑھ رہے ہیں اور اس 23ویں تراویح میں 26واں پارہ تلاوت کیا جاوے گا۔ 26ویں پارے میں 6 سورتیں ہیں۔ پہلی سورت سورہ احقاف ہے، مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ پھر سورہ محمد ہے، مدینے میں نازل ہونے والی سورت۔ اس کے بعد سورۃ الفتح، مدینے میں نازل ہونے والی سورت۔ پھر سورہ حجرات، مدینے میں نازل ہونے والی سورت۔ اس کے بعد پھر سورہ قاف اور زاریات، دونوں مکہ میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ اور مکہ میں نازل ہونے والی صورتیں، ان میں قیامت اور دلائل توحید کا بیان ہوتا ہے۔ آخری 2 صورتوں میں قیامت اور منکرین قیامت کا ذکر ہے۔ قیامت پر ایمان لانے والے اہل ایمان اور ان کے لیے جنت کا ذکر ہے، اور منکرین قیامت اور ان کے لیے یوم تقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید۔ تو وہاں سورہ قاف اور زاریات میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ احقاف، احقاف حقف ریتلی تینوں کو کہتے ہیں، قوم عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ یہ احقاف بستی میں ریتی میدان، اس تینوں میں ان کے بود و باش تھا، اس لیے اس اپنے زمانے میں یہ ایک سپر پاور تسلیم کی جاتی تھی اور بڑی قد کاٹ والی قوم تھی، طاقتور قوم تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم اور اپنے نبی کے پیغام کو رد کر دیا، انکار کر دیا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی گرمی، سخت ترین لو، حرارت اور تمازت اور تپش والی گرمی مسلط کی، ایسی کہ حلق خشک ہو گئے، حلق خشک ہو گئے، اور پیاس 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 بستی سے باہر ریگستانی علاقے میں اللہ تعالی نے بادل اٹھایا اور یہ بھاگے کہ ذرا بادلوں سے بارش برسے گی، تھوڑا سا موسم ذرا ٹھنڈا ہو جاوے گا۔ آئے اور ساری قوم ادھر ہی نکل آئی، اور پھر اللہ تعالی نے اسی میں سے آگ برسائی اور پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ آج تک ان کی ہلاکت کا قصہ ہی ہے، نام و نمود نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی واقعات سے ڈرا دیتے ہیں۔ تنبیہات، آج کے سورہ احقاف کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کے بندو، یہ قرآن اور یہ میرا نبی دعوت توحید دے رہا ہے، ایک اللہ کو مانو۔ اس لیے اللہ کو مانو کیونکہ اللہ کی توحید کے دلائل ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، دلائل آفاق ہے، قرآن تمام دلائل ہیں اللہ کے وجود، اللہ کے توحید پر، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی الوہیت پر، اللہ کی عبودیت پر، یہ دلائل ہے، آفاقی دلائل ہے۔ اور یہ میرا نبی اور یہ قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم یقولون افترا، تم کہتے ہو کہ ہم یقولون افترا، یہ تو گھڑ کر لاتا ہے یہ محمد۔ نہیں، کہو قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون۔ اور مجھے تو صرف ان سے کہتے تھے کوئی معجزہ لاؤ نا، کہتے تھے میرا کوئی معجزہ نہیں، ان اتبع الا ما یوحی الی، بھئی مجھے بھی حکم ہے صرف وہی کی پیروی کرنے کا۔ پھر بنی اسرائیل میں سے کچھ، یہود میں سے کچھ اہل ایمان، اور جیسے کہ عبداللہ ابن سلام، عدی ابن حاتم، ان کا ایمان لانا گویا کہ اس کی صداقت اور حقیقت کی مزید دلیل ہے۔ اس کا آگے بیان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنے ایمان پر استقامت سے جمے رہتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنہ۔ ایمان پر استقامت کے ساتھ جم، استقامت کا مطلب ہوتا ہے مشکلات آئیں گی، مصائب آزمائشیں آئیں گی، پھر بھی جم جانا۔ ایسے تو جمنا، ایسے میں بیٹھ کر جمنا تو یہ تو کوئی آسان ہے،
تو فرمایا کہ جم جانا ایمان پر، اور اس کے بعد پھر دو قسم کے لوگوں کا بھی ذکر ہے. ایک تو وہ کہ جن کی اولاد نیک صالح اولاد ہے، اور وہ اولاد اپنے والدین کو بھی دعائیں دیتے ہیں، اور دعاؤں اپنے والدین کا احسان کہ انہوں نے مجھے پالا ہے، والدہ نے مجھے کیسے مشقتوں سے پالا ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے آگے. فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اور وہ کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی. اولاد جب صالح ہو، نیک ہو، تو وہ اگر عبادت گزار بھی ہو تو ہر دعا میں اپنے والدین کو دعا دیتی ہے. دنیا سے چل جائے، رخصت ہو جائے والدین، تب بھی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے. والدین صالح ہو تو یہ، لیکن والدین طالح ہو، نافرمان اور ناخلف ہو، تو پھر آگے ذکر ہے والذی قال لوالدیہ اف لکما. میرے والدین کی ایسی ہو ایسی، یہ دعا بد دعا نقل کی ہے. جب ناخلف اولاد ہو، نافرمان اور بے ایمان اولاد ہو، تو پھر وہ والدین کو ایسا کہہ دیتی ہے. اس کے بعد پھر قوم احقاف کا اسی ذکر ہے، توحید کا، یعنی قوم عاد کا ذکر ہے. اور اس کے بعد پھر اس قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی جن میں قرآن پڑھ رہے تھے تو جنات نے قرآن سن لیا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ القرآن. تو انہوں نے قرآن سنا اور اس پر ایمان لائے اور اپنے علاقے میں گئے، اور اس کا پیغام تو وہ پورے جنات آپ نے پھر ان میں بیان بھی کیا. اس کا ذکر آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آ رہا ہے، آگے بھی ذکر آ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا فاصبر کما صبر اولو العزم. رسولوں نے جیسا اولو العزم رسولوں نے، بڑے پیغمبروں نے صبر کیا ہے، آپ بھی صبر کر لیجئے. اس کے بعد پھر سورہ محمد ہے، مدینے میں نازل ہونے والی سورت ہے، اور سورہ محمد، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک بھی ہے، اور آپ کے اوصاف کا بھی ذکر ہے، آپ کے صحابہ کا بھی ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ محمد ہے. لیکن شروع ہی سے اس میں قتال، مجاہدین اور منافقین کا ذکر، مؤمنین مجاہدین کا ذکر ہے، اور دوسرے کافرین اور منافقین کا ذکر ہے. اور اس کا ایک نام سورۃ القتال بھی ہے، اس لیے کہ ازل سے بہرحال حق اور باطل کا مارکا گرم رہا ہے. اس لیے نبی سے بھی کہہ دیا گیا اور اہل ایمان سے بھی کہہ دیا گیا کہ دیکھو مشرکین اور یہ جو کافر ہیں، یہ جو یہود ہیں، یہ جو نصارہ ہیں، یہ میدان گرمائیں گے، اسلام پر، اہل اسلام پر حملہ آور ہوتے رہیں گے. یہ اصل سے ہوتا رہا ہے. اس لیے مسلمانوں تم بھی تیار رہو، تم بھی اپنی تیاری میں رہو کہ یہ کبھی بھی یہ مارکا گرم ہو سکتا ہے. ٹھنڈے دل میں نہیں رہو، اس لیے کہ دنیا کا ہمیشہ اصول رہا ہے، حق اور باطل کا مارکا ہمیشہ رہا ہے. تو اس لیے یہ مارکا رہے گا، اور جب مارکا رہے گا تو مجاہدین کے لیے کیا ہے والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم سیهدیہم ویصلح بالهم. اگر تم مارے ان کے خوب فضربوا ضرب الرقاب، ان کی گردنیں اڑا دو، اور قیدی بن جائیں تو قیدی بنا دو، اور فدیے میں چھڑانا چاہیں تو فدیے میں چھڑاؤ. آج کا یہ آیت بیان ہے. اس کے بعد پھر مجاہدین، اے ایمان والو اگر تم جم کر رہو گے تو دین کی حمیت میں، نصرت میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کیونکہ تمہارا مولا ہے، اللہ مولا ہے، ولا مولا لہم، ان کا کوئی مولا اور آقا نہیں ہے، تمہارا آقا ہے، تمہارا وہ مولا ہے، تمہارا ساتھ ہے، دے رہا ہے. اس لیے تم تھوڑا سا جم جاؤ، وہ اللہ تمہاری مدد کر دے گا. اور آگے فرمایا وللکافرین امثالک بان المولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم. پھر اس کے بعد پھر بتلایا اگر مارے جاؤ گے شہید ہو جاؤ، شہیدوں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اور جنت کیسی ہے؟ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء، اس میں پانی، میٹھا پانی، ٹھنڈا میٹھا پانی ہے، اس میں شہد ہے، اس میں شراب ہے، اس میں دودھ کی نہریں ہیں، اور اس میں ایسے لذیذ پھل ہیں من ولہم فیہا من کل الثمرات. اس کے بالمقابل جہنمیوں کے لیے کھولتا پانی ہے، پئیں گے ایک گلاس، ایک گھونٹ پئیں گے، ساری انتڑیاں باہر سے نکل آویں گے. اس کا بیان فرمایا. اور پھر منافقین کا بیان کیا ہے. منافقین کا بیان کر کے پھر اخیر میں کہا کہ اس لیے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو، اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرو، ریاکاری سے، منافقت سے اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرو. اور جہاں خرچ کرنے کی بات آئے تو فرمایا کہ یؤتکم ان یخرج ازبانکم،
تو جب ضرورت آ جائے تو بخل سے کام نہیں لیا کرو. وَإِنْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے اللہ دین کا کام تمہارے بدل میں کسی اور سے لے لے گا. جو دین سے دور تھے ان کو قریب کرے گا، جو قریب اپنے زوم میں تھے ان کو دور کر دے گا. لہذا غنیمت جانو، تمہیں اگر ایمان نصیب ہوا ہے دین پر تو غنیمت جانو. ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. اس کے بعد پھر سورہ فتح ہے. سورہ فتح تو بہت پیاری سورت ہے، بہت پیاری سورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے عمر، یہ عمر مجھے دنیا ما فیہا سے سب سے پیاری سورت ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں فرمایا اے حبیب تمہارا ایک تو یہ نوید ہے کہ تمہیں فتح مبین دی جاوے گی، اور دوسرا کہ تمہارے سارے اگلے پچھلے جو کوتاہیاں ہیں، گناہ تو نہیں ہے، ذنب نہیں کہا گیا، خطا یعنی جو کوئی بھول چوک ہوئی ہے تمہارے لیے سارا معاف کر دیا گیا ہے. یہ اے میرے نبی صرف تمام انبیاء میں صرف تیرا اعزاز ہے. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. اور یہ سورت بڑی پیاری سورت ہے. تھوڑا سا پس منظر آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال گزر چکے تھے مکہ سے دور اور کعبہ سے دور. کعبہ کی زیارت، یہاں تو بعض لوگ کتنے احباب ہیں 1 سال برداشت نہیں کرتے، یار عمرے پر جانا ہے، تو جنہوں نے کعبہ بنایا، جن کے سامنے کعبہ بنا تو ان کا کتنی آش ہوئے گی. 6 ہجری میں خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جماعت کے ساتھ مکہ میں امن کے ساتھ داخل ہو رہا ہوں اور کعبہ کا طواف کر رہا ہوں. آپ نے صحابہ کو، صحابہ اتنے خوش ہوئے وہ تیار ہو گئے. 1400 نفوس آئے قدسیہ تیار ہوئے عمرے کے لیے. واپس آئے صلح حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا. اندر سے ایک شخص آیا، اس نے کہا مکہ والے تو لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے، وہ تو قتل جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. نے کہا نہیں، ہم نے تو جنگ کے لیے ارادے سے آئے نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو تیار کیا ڈیلیگیشن، فام مذاکرات تھی، بھائی مکہ والوں سے کہہ دو. چنانچہ مکہ والوں سے کہہ دیا. تو اتنے میں کچھ دن 2-4 دن گزر گیا اور اطلاع آ گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا وقت کے طور پر بھیجا، مذاکرات کے لیے طور پر بھیجا، تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ. پھر کی کر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، آ جاؤ جب تک ہم بدلہ نہیں لیں گے تب تک واپس نہیں لوٹیں گے. چنانچہ ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے آپ نے بیعت لی. بیعت رضوان کا ذکر آئے گا. اس کے بعد پھر وہاں سے مذاکراتی ٹیم آ گئے، مذاکرات لکھے گئے، صلح دب کر صلح جیسی لکھی گئی. حضرت عمر اور بعض صاحب نے کہا یا رسول اللہ کیا ہے، ہم تو لڑیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے کہہ دیا ہے. اسی بیعت رضوان کے ساتھ ہی کہہ دیا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا. آج اس سال تو واپس جائیے، اگلے سال آپ کو فتح مبین مل جاوے گی. بیچ میں صرف 2 سال کا وقفہ ہوا، جنگ بندی کا معاہدہ ہوا. مکہ والے گروہ در گروہ تجارت کے لیے آ رہے ہیں، شام جا رہے ہیں، مدینہ میں رہ رہے ہیں. مدینہ میں ماحول دیکھ رہے ہیں، اسلام کی برکات، ہر ماحول ایسا بابرکت ماحول، امانتداری، دیانتداری، صداقت، ایسا برکت والا ماحول. وہ آدھی ادھر ہی رہ رہے ہیں، کوئی ایک آدھ واپس جاتا ہے تو ایمان کے ساتھ واپس آتا ہے. 1400 نفوس میں سے بڑھتے 10,000 مسلمان ہو گئے. اور 10,000 جب واپس ہو گئے، یعنی کوئی تلوار نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی جہاد نہیں، اخلاق اور کردار اور ماحول بابرکت مدینے کا ماحول دیکھ کر، امن اور سلامتی والا ماحول مدینہ مکہ والوں نے دیکھا تو وہ ان کا دل پسیج گیا. ہم نے کہا یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا اتنا احترام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ہوتے گئے مسلمان، ہوتے گئے یہاں تک کہ اگلے سال سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. آپ نے امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو گئے، طواف کر رہے ہیں. آپ کو کہہ دیا گیا حلق کریں کہ نہ کریں. آپ کو کہہ دیا دیکھو میرے حبیب لقد صدق اللہ ورسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اللہ دیکھا آپ کا خواب ہم نے کیسا سچا کر دکھایا. اس 6 سال میں 6 ہجری میں تو واپس گئے تھے. آپ کے ساتھیوں نے کہا تھا پتہ نہیں، دیکھا ہم نے کیسا سچا خواب کر دکھایا. تو آج بیعت رضوان کا بھی اسی موقع پر منافقین پیچھے رہ گئے، اس کا بھی ذکر ہے. بڑی پیاری صورت ہے. پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ومحمد رسول اللہ والذین معہ اشداء. صحابہ کی تعریف ہے. پھر تو آگے
سورہ حجرات ہے، اصول معاشرت ہے، 12 اصول معاشرت، آداب رسالت، مختصراً بس اب کہ آداب رسالت، نبی کے آگے نہیں چلو، نبی کی آواز سے بڑھ کر نہیں آواز اونچی کرو، نبی کا محمد نام نہیں لو، نام سے نہ پکارو۔ ہمارے کتنے ہی ایسے محمد نے فرمایا اپنے ہی ہوتے ہیں، اور پھر محمد، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے القاب سے پیار سے نام لیتے ہیں۔ آپ اپنے استاد اور ابا کا نام تو بڑے القاب سے لے لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرات سے اس کو حجرات کہتے ہیں، کمروں سے اے یا محمد، ادھر، یہ منافقین اس طرح پکارا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں، اور اس کے بعد پھر جھگڑا نہ کرو، گالم گلوچ نہ کرو، بلیے برے الفاظ سے نہیں۔ سورہ خوف میں اور سورہ زادیات میں پھر قیامت ہے، قیامت آنے والی ہے، اس دن سے آنے سے پہلے اپنے کو اس کتاب کے سپرد کر لو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔